الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ سورہ حجرات کے تفسیر سلسلے کی 10ویں اور آخری مجلس ہے۔ الحمدللہ اس سے پہلے 16 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے 9 مجلسوں میں۔ آج کی تلاوت کردہ 2 آیتیں آیت نمبر 17 اور 18 ہیں جو اس سورہ شریفہ کی آخری آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے 16 آیتوں میں تقریباً 18 اصول اصلاح معاشرہ کے بیان کیے گئے کہ اگر ان کو ہم اس معاشرے میں جاری کریں تو ہمارا معاشرہ بہترین اسلامی معاشرہ بن جائے۔ آج کی آیات میں بھی 2 اصول اور بہت بہترین بیان کیے گئے۔ آیت نمبر 17 میں اور 18 میں۔ اوپر کی آیت نمبر 17 میں یہ بیان کیا گیا کہ اپنے ایمان اور اعمال کو کرنے کا احسان اللہ کے رسول پر نہ رکھو، احسان نہ دکھاؤ۔ اوپر میں بیان کیا گیا تھا کہ نہ جتلاؤ، دینداری کو جتلانا، اور اس سے اوپر بیان کیا تھا سچے مومن کی شان یہ کہ وہ ہر وقت جان مال سے حاضر رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اصول نمبر 19 یہ ہے کہ یہ توفیق ہو گئی اللہ کی طرف سے، تمہارے اندر ایمان پختہ ہو گیا، تمہارے اعمال صحیح ہو گئے اور یہ جذبہ قربانی کا پیدا ہو گیا، تو یہ احسان نہ جتاؤ کہ ہم یہ کرتے، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اسی کی بخشش ہے، اسی کی عنایت ہے جو تم نے یہ کیا ہے، اس پر شکر کرو، نہ یہ کہ احسان جتاؤ، کیونکہ اللہ کی ہدایت اور توفیق سے ہوا ہے، تمہاری طرف سے نہیں۔ چنانچہ مفسرین نے اس آیت شریفہ کے شان نزول میں قصہ لکھا ہے کہ بعد دیہاتی گنوار قسم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آتے تو وہ کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو بغیر لڑے بھیڑے مسلمان ہو گئے، یعنی تمہارے قوم کے قریش وغیرہ تو تم سے لڑ بھیڑ کے مسلمان ہوئے کچھ، لیکن ہم تو نہ آپ سے لڑے نہ بھیڑے نہ کوئی تکلیف پہنچائی، کچھ بھی نہیں، ہم تو ایسے ہی مسلمان ہو گئے۔ گویا وہ اس بات کا احسان جتاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان دکھاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں ان کا جواب دیا کہ تم احسان نہ جتلاؤ ایمان لانے کے، یہ اللہ نے ہدایت دی تو ایمان لائے، اور اللہ توفیق نہ دیتا تو نہ لاتے۔ چنانچہ فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، تجھ پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے، وہ مسلمان ہو گئے۔ قل اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، مجھ پر احسان نہ رکھو اپنے اسلام لانے کا، یعنی تم مسلمان ہو گئے تو اس مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بل اللہ یمن علیکم، بلکہ تم پر یہ اللہ نے احسان کیا ہے کہ ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی۔ ان کنتم صادقین، اگر سچ کہتے، اگر تم واقعی سچے ہو اسلام لانے میں تو اس بات کو خوب سمجھ لو، دل میں بٹھا لو کہ یہ محض اللہ کی توفیق سے ہوا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے، اور اس طرح سے تمہیں توفیق ہو گئی، ورنہ اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو تم بھی وہی کفر و ضلالت اور بغض و عداوت کی تاریکیوں میں بھٹکتے پھرتے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے 4 پارے میں اور بیان فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے رسی کو سب مل کر مضبوط تھامو، یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کے نعمت اور احسان کو یاد کرو جو تم پر ہوا، کیا کہ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے،
تو اللہ نے تمہارے دلوں میں آپس میں محبت پیدا فرما دی، الفت ڈال دی. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اس اللہ کے احسان اور نعمت اسلام کی برکت سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمہیں محبتیں ڈال دی، ورنہ صدیوں سے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، بغض تھی، عداوتیں تھیں، کفر، ضلالت تھی، گمراہی تھی، لڑنا بھیڑنا تھا، جنگیں لمبی لمبی چلتی تھی صدیوں. اللہ کے پیارے رسول رحمۃ اللہ علیہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں، تمہارے دلوں سے یہ کفر و ضلالت، بغض و عداوت، دشمنی کی گندگیاں نکال کر اسلام کی نورانیت تمہارے اندر پیدا کر دی اور محبت اور بھائی چارہ تمہارے اندر پیدا کر دیا. دنیا کے خزانے خرچ کر کے بھی تم حاصل نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے محض اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور رحمت سے تم کو یہ نعمت عطا کر دی. تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے، اللہ کے انعام ہیں. کسی کا اپنا دعویٰ نہیں کہ ہو سکتا ٹھیک کہ وہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوا، نہیں ہے، اس لیے تمہارا کہنا غلط ہے. لہٰذا آج ہم معاشرے پر نظر ڈالیں اور ان دیہاتیوں کی بات کو دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں لو میاں ہم تو نمازی ہیں، ہم سے کوئی کہتا بھی نہیں پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نے تو یہ کیا، ہم تو یہ ہو گئے، ہم تو ایسا نہیں کرتے. ارے میرے بھائیوں، تم نے اگر یہ کیا ہے، یہ کیا ہے تو تم نے نہیں کیا، یہ اللہ نے توفیق دی تو تم نے کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نگاہ رکھو، اللہ اگر توفیق نہ دے تو کچھ نہیں کر سکتے تھے تم. کتنے لوگ ہیں مسجد کے دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں، اندر نماز ہوتی رہتی ہے. اگر تم چاہو تو اگر اللہ چاہے تو تم چاہتے ہوئے بھی مسجد کے گیٹ سے اندر نہیں جا سکتے. یہ اللہ کا محض احسان ہے کہ روزے کی، نماز کی، حج کی، زکوٰۃ کی، کسی کی خدمت کی، غریب کی، کسی کی مدد کی تمہیں توفیق ہو رہی ہے. دل میں تو وہی ڈالتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، احسان ہے. اس لیے یہ تمہارا احسان جتانا ٹھیک نہیں ہے. ان تم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر واقعی تم اسلام کے دعوے میں سچے ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور ایمان کے دعوے میں سچے ہو کہ ہم واقعی مومن ہیں، تو یہ تمہارا احسان جتانا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے. اور یہ مومن مسلم ہو جانا تمہارا احسان نہیں بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایمان کی دولت سے نوازا اور اس کی ہدایت کی راستہ دکھلایا. اور سچی بات اگر کہو تو واقعہ یہی ہے، واقعہ یہی ہے کہ مطلب یہ سچی بات یہی ہے کہ اللہ نے توفیق دی. اس لیے حضرت شاہ عبد القادر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ نیکی اگر اپنے ہاتھ سے ہو تو یہ اپنی تعریف نہیں ہے بلکہ یہ رب کی تعریف ہے جس نے وہ نیکی کروائی. یعنی اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ نے نیکی کی توفیق دی. کرنے والے کی جو ہے وہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے. گویا سورت کے ختم پر اللہ تعالیٰ نے اس بات پر متوجہ کر دیا کہ اگر قرآنی ہدایات اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی تم کو توفیق ہو رہی ہے تو اس کو احسان نہ جتاؤ بلکہ یہ نعمت ہے عظیم اللہ کی طرف سے. پر اللہ کا احسان مانو، اس کا انعام مان کر اس کا شکر کرو کہ جس اللہ نے تمہیں توفیق عطا فرما دی ہے. ورنہ کتنے ایسے ہیں بڑے خوبصورت، بڑے علم والے، بڑے طاقت والے، بڑے جاہ و جلال والے اور بالکل کفر و ضلالت اور بدعت کی تاریکی میں، بدعملی کی تاریکی میں بھٹک رہے ہیں. اور کتنے ایسے ہیں کمزور کہ جو اللہ کی طرف لگے ہوئے ہیں. تو اس لیے اللہ کی طرف نگاہ رکھو، تمہارا کوئی وہ نہیں ہے. اور اس میں احسان اور کام. شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے بڑے عجیب انداز میں نصیحت فرمائی. منت منع ہے کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس زو کے بخدمت بداشتت، کہ تو احسان نہ جتا کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے بلکہ بادشاہ کا احسان سمجھ کے اس نے تجھ کو اپنی خدمت کے لیے رکھ لیا. یہ بالکل صحیح ترجمانی ہے اس بات کی کہ تو مسلمان ہو گیا، تو نمازی ہے، تو حاجی ہے، تو عالم ہے، تو داعی ہے، تو دین کے کام کر رہا ہے، دوسروں کی مدد اور خدمت کر رہا ہے، تو احسان نہ جتا. یہ تیرا کمال نہیں بلکہ یہ کمال اس اللہ کا ہے. شکر ادا کر اللہ کا کہ اس نے احسان کیا تیرے اوپر کہ تجھ سے یہ کام کروا لیے، ورنہ وہ کسی سے بھی کام کرا لے. تو اس لیے فرمایا کہ جو تواضع کرے گا اور شکر گزاری کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے کام لیتا رہے گا. اس لیے کہ اصول ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر گزاری کرو گے تو میں اضافہ کرتا رہوں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر ناقدری کرو گے میری نعمتوں کی تو بڑا میرا عذاب سخت ہے. تو شکر گزاری ہے. اس لیے ایمان پر خاتمے کے نسخوں میں سے ایک آسان نسخہ یہ ہے
کہ نعمت اسلام پر ہم شکر گزاری کریں. جب شکر اے اللہ تیرا شکر احسان ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا, تو نے ایمان کی دولت سے نوازا, کفر و شرک بدعت میں بھی لگا سکتا تھا. اے ہمارے رب تیرا شکر احسان ہے بے انتہا, تو نے ہی ہمیں دولت عطا فرمائی ہے, ہمارا اس میں کچھ بھی ذرے برابر جو ہے وہ عمل دخل نہیں ہے. تو جب ہم اللہ کا شکر کریں گے تو مرتے وقت انشاءاللہ ایمان باقی رہے گا, محفوظ رہے گا, اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے اگر تم شکر کرو گے تو لازیدنکم, میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. تو شکر کرنے سے نعمت اسلام میں اضافہ ہوگا, اسلام ایمان اور بڑھے گا. جب بڑھے گا تو ختم ہونے کا سوال نہیں, جو چیز بڑھتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی, جو گھٹتی ہے وہ ختم ہوتی. اور ناشکری سے نعمت بھی چھنتی ہے اور نعمت گھٹتی بھی ہے. تو ناشکری کریں گے, ناقدری کریں گے تو گھٹتے گھٹتے ختم ہو جائے گی, اور جب شکر گزاری کریں گے تو بڑھے گی. تو ایمان پر خاتمے کا نسخہ لوگ پوچھتے ہیں, تو یہ بہت آسان نسخہ ہے کہ ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر کرتے رہیں, تو انشاءاللہ مرتے وقت ہمارا ایمان محفوظ رہے گا اور کلمہ نصیب ہوگا. تو بہرحال اس آیت شریفہ میں آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے 19واں بہترین اصول معاشرے کا بیان کیا کہ احسان مت جتاتے پھرو, ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو نمازی ہیں, ہم لوگوں کو خدمت کرتے ہیں, ہم ایسا کرتے ہیں, ہم ایسا کیا, ہم نے یہ کیا وہ کیا, نہیں, بلکہ اللہ کا شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ دولت عطا فرما دی, اللہ تعالیٰ نے یہ چیز تم کو عطا فرما دی. میرے بھائیو, میرے عزیزو, اس دنیا کے اندر بڑے بڑے ظالم جابر حکمراں آئے اور کس طرح سے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ ظلم تھی, بربریت تھی, اور آج بھی اس دنیا کے اندر جو ہے کیا کیا حالات ہیں, مگر نہیں, وہ ہر جگہ مومن بڑھا رہے. اسلام آیا اور ان ساری اندھیریوں کو ختم کر کے روشنی پھیلا گیا, اور قرآن نے وہ روشنی دی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کی رحمت عام ہوئی اور وہ روشنی عام ہوئی, اور اس میں لوگ روشنی میں آئے. تو اب اس کو اپنی طرف سے نہ کہیں کہ ہم نے یہ کیا, نہیں, ہمارے اللہ نے کیا. بس اللہ کی طرف جمع, لا حول ولا قوت الا باللہ, نہیں ہے کوئی طاقت گناہوں سے بچانے والی, نہیں ہے کوئی قوت نہیں کے اوپر لگانے والی اللہ کے سوا. تو اللہ کی طرف نگاہ رکھیں, کوئی اچھے عمل کی توفیق ہو تو کہیں اے اللہ تیرا شکر ہے, تیرا ہی احسان ہے, تیرا ہی کرم ہے, تیرا ہی فضل ہے, تیری بخشش عنایت آقا تو نے عطا کیا. اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی تعلیم دی, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, بے شک میری نماز, میری قربانی اور جو ہے اور میرا مرنا, میرا جینا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے, لا شریک لہ, جس کا کوئی شریک ہی نہیں. وانا اول المسلمین, میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میں نے اپنے رخ کو, چہرے کو سب طرف سے ہٹا کر ایک اللہ کی طرف کر لیا جو ہے زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. میں سب سے کٹ کر اللہ کی طرف مائل ہو گیا, میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. تو بس یہی ہے کہ اللہ کی طرف دھیان رکھے. سبحان اللہ کہنے کی توفیق ہوئی, میرے اللہ کی طرف سے توفیق ہوئی, میں نے نہیں کہا. کوئی تسبیح, کلمہ, درود پڑھنے کی توفیق ہوئی, میرے اللہ کی طرف سے. مجھے ایمان ملا ہوا اللہ کی طرف سے, قرآن ملا اللہ کی طرف سے, حج کی توفیق ہوئی اللہ کی طرف سے, نماز پڑھی اللہ تیرا شکر ہے, روزہ رکھا اللہ تیرا شکر ہے, زکوٰۃ صدقہ اللہ تیرا شکر ہے, کسی کی خدمت کر دی, غریب کو سہارا لگا دیا اللہ تیرا شکر ہے. تو نے مجھے کرا دیا, مجھ سے کرا لیا, میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں, تیرا مجھ پر احسان ہے, تو نے یہ کیا ہے اللہ, تو ایسا ہی کرتے رہیے. بس یہ اللہ تعالیٰ یہ ایک اصول دے رہا ہے, یہ چیز اپنے اندر پیدا کرو, پھر انشاءاللہ کسی کوئی جھگڑا بھی نہیں ہوگا, کسی پر احسان بھی نہیں جتاؤ گے, اور اللہ کے یہاں مقبولیت بھی ہوگی, اور انشاءاللہ مردود ہونے سے بچ جاؤ گے. اس سے آگے آیت نمبر 18 جو آخری آیت میں, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض, کہ اللہ جانتا ہے چھپے بھید جو آسمانوں میں اور زمینوں میں. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. واللہ بصیر بما تعملون, اور اللہ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو. یعنی دلوں کے بھید اور ظاہر عمل سب کچھ خدا جانتا ہے. اس کے سامنے باتیں بنانے کی ضرورت نہیں, اس احسان جتانے کی ضرورت نہیں اللہ پر یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, بلکہ اللہ کا بھی احسان ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احسان ہے کہ ہم کو برائی سے نکال کر, کفر و ضلالت کی تاریکی سے نکال کر اسلام اور ایمان کی روشنی میں لا کھڑا کیا, اور قرآن جیسی عظیم ہدایت, کتاب ہدایت اور روشنی ہمیں عطا فرمائی. تو تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کو پتہ نہیں, اللہ کو پتہ ہے, زبان سے کہنے کی ضرورت کیا ہے. تو بہترین آخری آیت میں 19واں اصول یہ ہوا کہ احسان نہ جتاؤ اپنے اعمال کا, نیکی کا, بلکہ اللہ کی توفیق سمجھو, اس برائی کو دور کرو کہ میں نے کیا, میں کو ختم کرو, اللہ نے کیا, تو ہی ہے میرے اللہ, تو نے کیا ہے.
یہ اندر پیدا کرو۔ اور 20واں اصول جو آخری سورہ شریفہ میں دیا اصلاح معاشرے کا، وہ یہ ہے کہ ہر جگہ اللہ کی نگاہ میں اللہ سمجھو کہ اللہ میرا دیکھ رہا ہے، اللہ میں چھپ کر رہا ہوں تو اللہ دیکھ رہا ہے، ظاہر میں کر رہا ہوں تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ کو پتہ نہیں دل میں کیا ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اسے جتانے کی ضرورت کیا ہے؟ جو بھی تم عمل کرتے ہو رات کی تاریکی میں کرو، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، تنہائی میں کرو، میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، کسی کو پتہ نہ لگا میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، لگے نہ لگے کسی کو پتہ، میرا اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہے۔ بس یہ اپنا دھیان پیدا کر لو اللہ کے ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا، کہ وہ دیکھ بھی رہا ہے، حاضر بھی ہے، موجود بھی ہے۔ بس پھر انشاءاللہ کوئی برائی نہیں ہوگی۔ ہم غیبت کریں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، چغلی کی میرا اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کے پیچھے پڑنے کا میرا اللہ دیکھ رہا ہے، نماز چھوڑنے کی ہمت نہ ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس یہ چیز پیدا ہو جائے، یہ 20واں اور آخری اصول ہے جو تمام اصولوں کی جڑ ہے اور بنیاد ہے، کہ اللہ کا استحضار اور دھیان پیدا ہو جائے۔ کیونکہ انسان اپنے بڑے کے سامنے غلطی نہیں کرتا، ابا دیکھ رہے ہیں، استاد دیکھ رہے ہیں، شیخ دیکھ رہے ہیں، پولیس حاکم دیکھ رہا ہے، تو ڈرتا ہے آدمی۔ تو اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ چیز پیدا ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ برائی سے بچ جائے گا۔ جیسے میں نے پہلے بھی شاید بتایا مشہور قصہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات میں گشت لگا رہے ہیں، پہرے داری فرما رہے ہیں، ماں بیٹی سے کہہ رہی آواز آئی گھر میں سے دودھ میں پانی ملا دو، امیر المومنین نے منع کیا، میں وہ کوئی دیکھ رہا ہے رات میں کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ بھائی یہ چیز تو رات کی تاریکی میں بھی بچ جاؤ گے۔ تو اس لیے میرے بھائیو میرے عزیزو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی قدر کی کہ اپنے بیٹے سے اس کا نکاح فرما دیا۔ تو اس لیے یہ آخری 20واں اصول ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ جان رہا ہے زمین و آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو بھی، تو تمہارے اعمال کو نہیں جان رہا؟ بلا شبہ جان رہا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تو دیکھتا ہے جو بھی تم کرتے ہو۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے، محض اسی کے فضل اور توفیق سے اس سورہ حجرات کی مختصر تفسیر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، آئندہ صحیح کہنے کی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ الحمدللہ 10 مجلسیں ہو گئیں۔ اللہ فرماتا ہے تلک عشرۃ کاملہ، جو 10 روزے بیان کیے کہ یہ کامل ہیں، 10 جو ہیں، تو یہ 10 مجلس ہماری تلک عشرۃ کاملہ سے نیک فال لیتے ہوئے میں امید اور یقین بھی کے ساتھ اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے اور ہمارے معاشرے کے لیے، پورے عالم کے لیے مکمل اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ اس تفسیری سلسلے کو اور ان باتوں کو، قرآن ہدایات کو اور اصلاح معاشرہ کے اصولوں کو اور اسلامی معاشرے کے بہترین سنہرے اصولوں کو اپنے اندر اللہ تعالیٰ سارے عالم کے اندر رائج اور جاری ساری ہونے کے فیصلے فرما دے، آمین۔ ایک بار پھر میں آخر میں جو ہے یہ جو 20 اصول اس میں بیان کیے گئے ان کا خلاصہ عرض کی دیتا ہوں مختصراً، جو 10 مجلسوں میں آئے، تفصیل وہ نمبر 1 مجلس نمبر 1 مجلس نمبر 2 مجلس نمبر 3 کر کے ڈال دیے گئے ہیں، آپ سن سکتے ہیں۔ ایک تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، دوسرا فرمایا اللہ کے نبی کے سامنے آواز بلند نہ کرو، تیسرا فرمایا کہ ان کے جو ہے زور سے ان کے سامنے بولو، چوتھا فرمایا اپنی آواز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھو، پانچواں فرمایا کہ حجرے کے باہر سے ان کو آواز نہ دو، پھر اس کے بعد فرمایا کہ ٹھہرے رہو، ان کے باہر نکلنے کا انتظار کرو، اس کے بعد فرمایا کوئی آدمی فاسق یا کوئی غیر معتبر شخص کوئی خبر لے کے آئے تو اس پر یقین نہ کرو، اس کی تحقیق کرو، اور پھر اس کے بعد فرمایا اللہ اس کے رسول تمہارے سامنے موجود ہیں تو پھر اپنی بات نہ ٹھوسو، ان کی بات پر جو ہے سہمت ہو جاؤ، پھر اس کے بعد فرمایا کہ ایمان کو تمہارے دلوں میں اللہ نے مزین کر دیا اور کفر و فسق کو تمہارے اندر ڈال دیا، تو کفر و فسق تمہارے اندر جو ہے وہ جو ہے مکروہ ناپسند ہے اور دل تمہارے ایمان سے مزین ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اور یہ لوگ سچے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی فضیلت ہے اور یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ اس کے بعد فرمائیں کہ اگر دو مومنوں کے دو گروپوں میں لڑائی ہو جائے تو ان میں صلح صفائی کراؤ، اگر کوئی ایک ان میں زیادتی پر اترا ہوا ہو نہ مانے تو سب مل کے اس سے لڑائی کریں مظلوم اور کمزور کی طرف سے، اور جب وہ باز آ جائے تو ان میں صلح صفائی کرو انصاف کے ساتھ، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد اصول دیا کہ سارے ایمان والے بھائی بھائی ہیں تو تم بھائی سمجھ کر ان کے درمیان صلح صفائی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، یعنی کوئی بھی کسی کا مذاق نہ اڑائے، نہ کوئی عورت کسی کا عورت کا مذاق اڑائے، نہ مرد کا، نہ عورت مرد کا، نہ مرد کا، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو ہے عیب نہ لگاؤ کسی کو، اور پھر اس کے بعد فرمایا کسی کو برے لقب نہ ڈالو،
اسی طرح سے کیا کہ یہ تو ایمان کے بعد فاسق ہونے کا نام پڑ جاتا ہے، اس سے توبہ کرو۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ بہت گمان کرنے سے بچو، بہت بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ پھر اصول دیا کہ ولا تجسسوا، کسی کا عیب نہ ٹٹولو، جاسوسی نہ کرو، بھید نہ ٹٹولو۔ پھر اس کے بعد اصول دیا غیبت نہ کرو کسی کی، یہ غیبت کرنا ایسا جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھا لینا۔ اس کے بعد فرمایا کہ سارے مرد عورت جو ہیں وہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، یہ خاندان قبیلے قوم برادریاں تو تعارف کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے نزدیک یہ خاندان برادری کوئی عزت کا مقام نہیں، بلکہ اللہ کے یہاں عزت کا مقام اور درجہ جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے بعد پھر اصول دیا ہے کہ زبان سے دعوے مت کرو اسلام کے، تمہارے دل کے اندر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ ایمان کی شان یہ ہے ایمان والوں کی کہ وہ سچا پکا یقین رکھیں، بالکل بھی شبہ نہ کریں اس میں ایمان کے باتوں میں، اور اپنی جان مال قربان کرنے کا جذبہ رکھیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس کے بعد فرماتا کہ اپنی دینداری کو جتاؤ مت، یہ جتانا بھی بری بات ہے، اللہ کو سب کچھ علم ہے۔ پھر اس کے بعد 19واں اصول بتایا کہ تم احسان نہ جتاؤ کہ ہم تو بغیر لڑے بڑے مسلمان ہو گئے، ہم نے تو یہ کیا، ہم نے تو یہ کیا، ہم نے تو نیکی کی، ہم نے لوگوں کی خدمت کی۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے احسان کیا تمہارے اوپر، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور اسی کو میں نے کہا یہ اسلام پر ایمان پر خاتمے کا بہترین نسخہ ہے کہ ایمان و اسلام اور نیکی پر اللہ کا شکر کیا کرو، جو بھی عمل کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، تو روزانہ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے توفیق دی، تو انشاءاللہ اور توفیق ہوگی۔ اسلام پر ایمان پر نعمت کی نعمت پر اللہ کا شکر کرو تو اس سے اضافہ ہوگا نعمت میں مرتبہ، انشاءاللہ ایمان اور اسلام محفوظ رہے گا۔ اور آخر 20واں اصول یہ دیا کہ اللہ کو ہر جگہ حاضر ناظر جانو کہ وہ سب چیزوں سے واقف ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، جو بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، جو بھی کوئی پتا گرتا ہے یا کوئی خشک تر گھاس، جہاں جو کچھ ہے اللہ سب کو جانتا ہے، تمہارے اعمال کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے ان سب چیزوں کو جو ہے اپنے اندر سے نکالو۔ جو برائیاں یہاں بیان کی گئیں یعنی منفی انداز سے اصول دیے گئے کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، کیونکہ اس سے انسانیت تباہ ہوتی ہے، معاشرہ تباہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، دوریاں ہوتی ہیں۔ اور اسلام امن شانتی کا پیغام، محبت ہے، اسلام جو ہے اس کا مذہب ہے پیغام محبت کا، اس لیے محبت پیدا کرو، یہ ساری چیز دور کرو اور ان 20 اصولوں کو اپنے اندر نافذ کر دو تو انشاءاللہ یہ صورت کافی ہے آپس میں محبت اور پیار پیدا کرنے کے لیے۔ اور جو شروع میں بات کہی تھی وہ میں پھر کہہ دیتا ہوں، جو ہے علامہ شبیر شاہ عثمانی علیہ رحمہ کے حوالے سے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے جو ہے آپس میں اس صورت کے اندر جو ہے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، حقوق، بھائی چارہ سب کچھ سکھانے کے ساتھ ساتھ برادرانہ تعلق کے طریقے سکھلائے گئے، اور مسلمانوں کو جماعتی اصول اور جماعتی نظام میں کن اصولوں پر کاربند رہنا ہے یہ بتایا گیا، اور یہ ان کا جماعتی نظام کن اصولوں پر رہ کر مضبوط اور مستحکم رہ سکتا ہے، اور کبھی اس میں کمزوری آ جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، کوئی بات ہو جائے تو پھر اس کے بارے میں کیا ہے، صرف ایک صورت کافی ہے، اس پہ عمل کر لیں تو اس کا واحد علاج ہی ہے۔ سارے جھگڑے، سارے اپنی خود پرستی، ہوا پرستی، اپنی ناک اور ساری شخصی اور عوامی اور جماعتی ساری چیزوں کا، برائیوں کا علاج صرف ایک اس صورت میں ہے کہ اگر اس صورت پر ہم سب تابع ہو جائیں اس سے تو انشاءاللہ ساری برائیاں ختم ہو جائیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی اور معیار ہو نہیں سکتا۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم سب اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا جود الجوادین، یا رب العالمین، یا ذی الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تیرا ہی کرم ہے، تیری ہی بخشش ہے، تیرا ہی عنایت ہے آقا کہ محض تیرے فضل و کرم سے اس سورہ شریفہ کی تفسیر سلسلے کی
توفیق ہوئی اور آج یہ محض تیرے ہی فضل و کرم سے مکمل ہوا۔ اے اللہ تو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے، بلا شبہ ہم اس کے اہل نہیں، اس میں ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہوں گی تو اپنے فضل سے معاف فرما دے، آئندہ صحیح پڑھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جو اس میں ہدایات دی گئی، اصول دیے گئے، ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پورے عالم میں اے اللہ بالخصوص میں اس نے اصول کو رائج فرما دے۔ اے اللہ جماعت نظام کو قائم فرما دے، دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک نبیک و حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانت المستعان ولک البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله۔ اللہم اغفر لنا کافة المؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات انک غافر الذنوب والخطیئات۔ اللہم اغفر لأمة محمد، اللہم ارحم أمة محمد، اللہم اصلح أمة محمد، اللہم خیر أمة محمد، اللہم استر أمة محمد، اللہم افرج عن أمة محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارحم على جميع خلائق لا سيما أحباء أزواج أولادي ولا شيخ شيخ والدي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا من الكريم عليه التحية والتسليم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔